بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہے 26 اگست 2020 بروز بدھ۔ امارات خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار۔ سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ متحدہ عرب امارات، کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 172 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 58,754 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 339 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 67,621 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے ایک مریض کی فوتگی کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 377 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی تعداد کم ہو کر 8,490 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی، اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلہ پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ ابوظہبی حکام کی جانب سے ابوظہبی میں داخلے کے لیے کرونا کے 2 ٹیسٹوں کی منظوری دے دی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ ابوظہبی کی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ابوظہبی کے محکمہ صحت کے اشتراک کے ساتھ ابوظہبی میں داخلے کے خواہش مند افراد کے لیے کرونا وائرس کے 2 ٹیسٹوں کی اجازت دے دی ہے، جس کا اطلاق 27 اگست بروز جمعرات سے ہوگا۔ ان 2 ٹیسٹوں میں سے ایک DPI لیزر ٹیسٹ ہے، جبکہ دوسرا PCR ٹیسٹ ہے۔ اس حوالے سے ابوظہبی حکومت کے میڈیا آفس نے منگل کے روز ٹویٹ کر کے بتایا کہ داخلے کی اجازت کرونا کے PCR ٹیسٹ کے منفی رپورٹ ملنے کے 48 گھنٹے کے دوران ہوگی، یا 6 دن کے اندر DPI لیزر ٹیسٹ کے ساتھ PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ ہونے کی صورت میں۔ کمیٹی کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ ایک ہی قسم کا ٹیسٹ 6 دن میں 2 بار نہیں لیا جائے گا، لہذا ابوظہبی میں داخلے کے لیے PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ 48 گھنٹے کے اندر دکھانا ہوگی، یا بارڈر پر DPI لیزر ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ تاہم کرونا ویکسین کے کلینیکل ٹرائلز کے لیے رضاکاروں کو ابوظہبی میں داخلے کے لیے اس پروسیس سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، انہیں ایمرجنسی لائن استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ یاد رہے کہ اٹارنی جنرل کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ ان قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانہ کیا جائے گا۔ ابوظہبی میں DPI لیزر ٹیسٹ سینٹر درج ذیل علاقوں میں موجود ہیں: زید سپورٹ سٹی، غنطوط لیزر سکریننگ سینٹر، العین، الہیلی شادی ہال اور الہیلی دبئی۔ ان سینٹر پر ٹیسٹ کروانے سے پہلے سیاح ایپ سے اپوائنٹمنٹ لینی ہوگی۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ دبئی نے تمام ممالک کے لیے وزٹ ویزوں کی اجراء کا عمل شروع کر دیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ دبئی نے تمام ممالک کے لیے وزٹ ویزوں کی اجراء کا عمل شروع کر دیا ہے، جبکہ دیگر امارات نے ابھی تک وزٹ ویزوں کی اجراء کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ دبئی آنے کے خواہش مند حضرات وزٹ ویزا کے لیے ٹریول ایجنسی سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی صرف ٹریول ایجنٹ کے ذریعے ویزے جاری کیے جا رہے ہیں۔ دبئی کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اور فارن افیئرز کے مطابق وزٹ ویزوں کے اجراء کے بعد کسی قسم کے اپروول کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ویزے ایک قسم کے اپروول کے ساتھ ہی جاری کیے جاتے ہیں۔
आमिर सेंटर के मुताबिक ये बात अहम है कि दुबई आने वाले अफराद के मुमालिक से अगर बाकायदा परवाजें शुरू नहीं की गई तो हालात का जायजा लेते हुए इंतजामात करने होंगे। वीज़ा की इजरा के लिए पासपोर्ट, तस्वीर और कुछ मुल्कों के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड भी दरकार होगा। दुबई से 30 दिनों का वीज़ा 450 दिरहम का है, जबकि 90 दिनों का वीज़ा 1100 दिरहम का जारी किया जाता है। दुबई विजिट वीज़ों की फ़ीस ट्रैवल एजेंट के हिसाब से थोड़ी बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। दुबई विजिट वीज़ों पर आए अफराद के लिए 14 दिन का करंतना लाजमी नहीं है। सिर्फ उन अफराद को रखा जाएगा जिनका कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आ जाएगा। कोविड टेस्ट मुस्बत आने पर करंतना न होने पर 50,000 दिरहम तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।